علامہ صاحب، آج کا موضوع ہے سوشل میڈیا۔ جاننا چاہتے ہیں ہم کہ سوشل میڈیا کی حقیقت کیا ہے اور یہ اصلاح کا ذریعہ بن رہا ہے یا وقت کے ضیاع کا سبب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید ہر اعتبار سے منفرد اور ضروری موضوع تھا۔ میں آفرین مرحبا کہوں گا آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے اس پورے موضوعات کو طے کرنے والے دوستوں کو۔ بہت ضرورت کی بات اور بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے ہم سے روزے اس لیے رکھوائے ہیں کہ لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس مہینے میں ہمارا دل، ہمارا ذہن آمادہ ہوتا ہے موعظہ لینے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے۔ ایک ماحول ہوتا ہے، ایک اللہ نے ہمیں سجا کر ایک ایسی جگہ پر ایک کیمپ، ایک تربیتی کیمپ اللہ نے ہمارا 30 دن کا لگوایا ہے۔ اور ان دنوں میں ہم آج نہیں کل 30 دن بہت ہوتے ہیں انسان کو سدھرنے اور سیدھا ہونے کے لیے، اور جس نے 30 دن تک اپنے آپ پر قابو پا لیا وہ پھر 12 مہینوں تک بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو ان جو تربیتی موضوعات ہیں ان میں سے ایک موضوع بہرحال اہمیت کے ساتھ یہ موضوع بھی ہے جس کی طرف آج آپ گفتگو کروانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رہے کہ کوئی چیز ذاتی طور پر منفی اور کوئی چیز ذاتی طور پہ نقصان دہ نہیں ہوتی، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ چھری اگر بچے کے ہاتھ میں ہو تو شاید یہ کسی کو زخمی کر دے، کسی دیوانے کے ہاتھ میں ہو تو شاید کسی کا پیٹ پھاڑ دے، اور یہی چھری اگر کسی عاقل کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ سیب کاٹے گا، وہ حلال چیزیں کاٹے گا، وہ جو اس کا استعمال کی جگہ ہے وہاں اسے استعمال کرے گا۔ آپ اس چیز کو ہر جگہ تطبیق دے سکتے ہیں کہ کوئی چیز ذاتی طور پہ بری نہیں ہے، اس کا استعمال اسے برا بنا دیتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کی جہاں تک بات ہے تو اس کے فائدوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے ابتدا میں بھی جو ایک گزارش پیش کی گئی اس کے اندر بھی یہ بات اشارتاً کہی گئی ہے۔ رابطے بہت آسان ہو گئے ہیں، دنیا جو ہے وہ مٹھی میں آ گئی ہے، دنیا ایک جو ہے وہ ہتھیلی پر آ گئی ہے۔ آپ اس کونے سے بیٹھ کر دنیا کے اس کونے پر ایک لمحے میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ روابط کا سرعت کے ساتھ، پہلے کیا ہوتا تھا، خط جاتا تھا، جی معلوم ہے 1 مہینے میں جا کے خط پہنچے گا، پہلے گھوڑوں پہ جا رہا ہے، کبوتر لے جا رہے ہیں پیغامات کو، پھر آہستہ آہستہ اور ترقی ہوئی تو کہاں تک بات پہنچی، اور آج بات یہاں ہے کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک بٹن دبائیں گے اور ایک دنیا کے اس کونے میں 17 گھنٹوں کا سفر آسٹریلیا اور اس دنیا کے اس پار والا فوراً اٹھا لے گا اور آپ سے بات ہو جائے گی۔ رابطے آسان ہو گئے، تجارت بہتر ہو گئی ہے، سرعت آ گئی ہے تجارت میں، مارکیٹ جو معاملات، جو مالی معاملات ہیں اس میں تیزی آ گئی ہے۔ آپ گھر بیٹھے آرڈر دے دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کتنی آسانی ہو گئی ہے، اس کا بہت فائدہ ہے۔ اسی طرح معلومات کا تبادلہ، سوشل میڈیا نے ہماری غلط فہمیاں دور کی ہیں، ہمیں معلومات فراہم کی ہے۔ ایک سنی شیعہ کے لیے کچھ اور سوچتا تھا، شیعہ دیوبندی کے لیے کچھ اور سوچتا تھا، عیسائی کے لیے کچھ اور سوچتا تھا، مختلف مسالک کے درمیان ہمارے یہاں دوریاں پائی جاتی تھیں۔ اس نے ہمیں قربت میں بھی تبدیل کیا ہے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں جاننے میں آسانی ہو گئی، کیونکہ لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا منہ پر بات کرنا، ماحول خراب ہو رہا ہوتا ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک بات ڈالی ہے، مفتی صاحب نے ایک بات ڈال دی ہے، قبلہ اقبال نقشبندی صاحب نے اپنا موقف دیا، سب نے سب کا موقف سن لیا، بڑے سکون کے ساتھ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے آرام کے ساتھ معلومات کا تبادلہ ہو گیا۔ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، اس کے ذریعے سے غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں۔ تو یہ جو مثبت اس کے جو پیغامات ہیں ان کی تو ایک لمبی لسٹ ہے، اس کے کچھ منفی پیغامات بھی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر یہی چیز استعمال مثبت کرنے لگیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اسی چیز کا آپ منفی استعمال کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ وہ جو منفی نقصانات ہیں اس میں ذہنی اذیتیں، اضطراب، ٹینشن، جس کو کہہ لیجئے کہ نفسیاتی بیماریاں، انزائٹی، ڈپریشن، ان چیزوں میں ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کی وجہ سے مبتلا ہوئے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں غلط فہمیوں کی بنیاد پر، اس کے استعمال کی وجہ سے اس کی اگر علت نکالیں گے تو ایک بہت بڑا اس کا نقصان سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو خاندانی روابط، جہاں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ میں اگر اپنے کسی کزن سے کینیڈا میں رابطہ کرنا چاہوں گا، میں اپنے کسی عزیز سے، تو ایک لمحے میں ہو جائے گا، وہاں خاندانی روابط کم بھی ہو گئے۔ آپ گھر میں جائیں، آپ کا بچہ، آپ کا عزیز موبائل میں بیٹھا ہوگا، آپ کو بڑھ کے سلام نہیں کرے گا، آپ سلام بھی کریں گے تو وہ جواب ایسا روکھا سا دے گا کیونکہ اس وقت اس کا کوئی کلپ چل رہا ہے اس کے اندر، اسے آپ سے زیادہ اس کلپ سے جو ہے نا وہ اس کا خیال ہے۔ اور وہ جو ساتھ بیٹھ کر، اب 5 لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، 5 موبائل لیے بیٹھے ہیں، بھائی کیا فائدہ ہوا ایک ساتھ رہنے کا، وہ جوائنٹ فیملی کا، وہ ایک گھر کا جو تصور اسلام نے دیا تھا، جو محبتوں کا ذریعہ اسے منایا تھا، سب اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح غلط فہمیاں بھی پھیلی ہیں، یعنی آدھا کلپ، آدھی بات، سنی سنائی بات
ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہارے پاس کوئی کردار کا کمزور شخص آپ کو لا کے خبر دے تو اس پہ تحقیق کرو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم کسی قوم تک اپنی جہالت کی بنیاد پہ پہنچ جاؤ گے. وَعَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور پھر تمہیں آخر میں پشیمانی، معذرتیں، معافی نامے، جی وہ عدالتوں میں سزاؤں کا بھگتنا اور نہ جانے کیا کیا. تو اس سے جو دوریاں بھی ایجاد ہو رہی ہیں، اس سے جو نفرتیں ایجاد ہو رہی ہیں. مولا علی علیہ السلام کا یہ قول ہے، بھائی کہاں سے لکھ رہے ہو؟ یہ قول کہاں ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ سنی سنی بات، جھوٹی باتوں کو آگے بڑھانا، غلط فہمیاں پھیلانا، اس کے بہت زیادہ منفی پیغامات بھی ہیں. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی یہ نصیحت کریں کہ جو اس کا استعمال مثبت استعمال ہے اس سے استفادہ کریں. اس کے جو منفی وقت کا زیان، لگے ہوئے ایک کام پر وقت ضائع کر دیا، ایک چھوٹی سی بات دیکھ رہے کہ گئے تھے، اچھا اتنا انہوں نے وہ کر لیا اس کے اندر، ماشاءاللہ یہ ان کا تو کام ہے جو اس دنیا کے لوگ ہیں کہ آپ کی سوچ کو پڑھ لیتے ہیں کہ آپ کون سی چیز 2 دفعہ دیکھ چکے ہیں، پھر وہ چوتھی چیز وہی آئے گی، 5ویں چیز آپ کا الگوریتم ایسا بن جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں تو وہ اسی قسم کی چیزیں جی آپ کو تو دکھانے وقت کا لگتا ہے. زیان، اس کے نقصانات کی تعداد زیادہ ہے اور بہرحال فائدے بھی اس کے کم نہیں ہیں. جی واہ. جی مفتی صاحب، میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ فارورڈ میسیجز اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو شیئر نہیں کیا تو گناہ ہوگا، اور یقیناً اس پہ احادیث لکھی ہوتی ہیں، اس پہ جو ہے وہ آیات لکھی ہوتی ہیں، اور اکثر ہمارے یہاں لوگ اتنے سینسیبل نہیں ہیں کہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ گناہ ہونا ہے یا نہیں. اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اس بارے میں بتائیں. تو وہ کہتے ہیں لازمی آمین بھی لکھنا ہے، لازمی اس کو فارورڈ بھی کرنا ہے، اور وہ صحیح ہے، احادیث نہیں ہے، وہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے بارے میں چاہوں گی. اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا ہے ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہیں. ہاں، اور کر دو گے تو خوشخبری ملے گی، نہیں کریں گے تو بدخبری ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین. صدق اللہ العظیم. دیکھیے کہ آج جو موضوع ہے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہمارے علامہ صاحب نے، شہنشاہ نقوی بھائی نے، کہ اس کے دونوں پہلو ہیں چیز کے، سوشل میڈیا کے. جی، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. مگر جب ہم اس کو غور سے دیکھیں، غور و خوض کریں شریعت کی روح سے، تو پھر اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں. ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کا ایک اپنا اصول ہے، اپنا حسن ہے. کوئی چیز اگر مجھے ظاہری طور پہ فائدہ دے رہی ہے، شریعت اسے منع کرتی ہے تو وہ منع ہی ہے، پھر اس فائدے کو نہیں دیکھا جاتا. مثال کے طور پہ میں 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں. شریعت کے اندر شراب حرام ہے. قرآن پاک نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر یسألونک عن الخمر. بہت ساری آیاتیں ہیں، شراب حرام ہے. بظاہر جو لوگ پیتے ہیں انہیں فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ ٹھنڈے وہ علاقے ہیں، وہ ایریز ٹھنڈے ہیں، تو ہمیں شراب فائدہ دیتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا. بے شک. اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ ظاہری فائدہ ہے، ظاہری فائدے کو نہیں دیکھا جائے گا. شریعت کا ایک اپنا اصول ہے، اپنا حسن ہے، اپنا طریقہ ہے. جو شارع علیہ السلام نے حکم دیا من ان اس پر عمل کرنا ہے. اسی طرح دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نقصان ہے. مثال طور کوئی جہاد کا حکم آ جاتا ہے، ہم نے جہاد پہ جانا ہے، اس کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں لگ رہا، جانا ہے اور مر جانا ہے. تو اس سے یعنی جان گئی، اس سے اور بڑا نقصان کیا ہے؟ تو یہاں بھی ہم شریعت کو ہی فالو کریں گے. شریعت کا فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہے، قولوا قولا سدیدا. اس کے بعد ہم کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک. جہاں موجودہ دور کی بات ہے، آپ کے سوالوں کا تعلق ہے، سوشل میڈیا کی بات ہے. دیکھیے کہ اگر کوئی گائے پالتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس نے حاصل کرنا ہے دودھ سے، اس کے گوشت سے، کہ ہمیں مکھن بھی لینا ہے، دودھ بھی لینا ہے. باقی جو اس کی غلاظت یا دیگر چیز ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مفتی صاحب ایک اور کال
बचा जाए। मुफ्ती साहब, तो हमने सिर्फ उससे दूध और मक्खन ही हासिल करना है। ऐसे सोशल मीडिया है, अच्छी बातें आती हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक था कि आगे नहीं पहुंचाओगे तो ये नुकसान होगा, बिल्कुल, पहुंच जाएगा तो ये फायदे हासिल हो गए, बिल्कुल। इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। सुभान अल्लाह। अब वो जो आदमी पढ़ रहा है वो कोई मुहद्दिस तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। वो पढ़ाने वाला तो नहीं है हदीस, यकीनन। वो कोई तखस्सुस तो नहीं करके बैठा हुआ। वो लिखी हुई एक आई, जनाब उन्होंने हवाला भी लिख उनको भी कहीं से दिया, आई, मुस्लिम, उन्होंने आगे बुखारी, भेजी। मिशकात, इब्ने माजा, ये लिख दिया। अब वो पढ़ने वाला जो है वो इस हुक्म के ताबे नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। बस उसने पढ़ लिया, आगे करे, उसकी मर्जी, भेजा है मैसेज, ठीक है, नहीं भेजा तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई दैन नहीं है। नहीं